السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ. یار ستمگڑھ 7ویں قسط. وہ بہت دل گرفتہ تھا. اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی. وہ ان سے جواب طلبی کو بدتمیزی سمجھتا تھا. البتہ ایک دن جب سوبی، رکشی اور اینی تینوں تھی، وہ انہیں بااصرار اوپر لے گیا. پھٹی ہوئی بدرنگ چادر کارپیٹ کا نیم البدل تھی فرش پر. یہاں میرے بچے بیٹھ کر ہوم ورک کرتے اور کھانا کھاتے تھے. دال روٹی، اس نے بتایا. جھلنگا بان کا پلنگ، جس کو قبر کی گہرائی سے مشابہہ کہہ سکتے تھے، اس پر بھی بدرنگ چادر بچھی تھی. تکیے کی جگہ پھٹے پرانے کپڑے لپٹے رکھے تھے. یہ صبا اور اس کے بچوں کی آرام گاہ ہے. وہ کمنٹری کر رہا تھا. ایک پرانا پایا ٹوٹا صوفہ جس کا کپڑا گھس چکا تھا. اس کے ٹوٹے پائے کے نیچے تختے رکھ کر توازن برقرار کیا گیا تھا، اور جس کی پشت کی طرف کچھ تختے تلے اوپر پڑے تھے. ان پر ایک کھلا ہوا بسکٹ کا ڈبہ ابھی تک پڑا تھا جو اس دن نرگس لے کر آئی تھی. یہ ہے صبا کا ڈرائنگ روم. دیکھا؟ اوپر چھت ملاحظہ ہو. پنکھا ندارد. جیل میں قیدیوں کو بھی پنکھے کی سہولت تو ہوتی ہے. آگے چلیں. یہ باتھ روم ہے. ایک پرانی بالٹی اور ڈونگا اس شاہی حمام کا سرمایہ ہے. آگے چلو. کچن ہے. یہ وہ بولتے بولتے رک گیا. گلا رند گیا. کچن تاریک، بغیر بلب کے تھا. ٹوٹے برتن، پرانی گھسی دیگچی، کنارہ ٹوٹا مگ، چٹخا ہوا پیالہ. اینی کو تو خوب یاد تھا. اس نے ہی بیکار برتن اس کو بھیجے تھے. کسی فقیر کی جھگی بھی اس سے بہتر ہوگی. اس نے کنڈا ٹوٹا مگ اور پلاسٹک کی گھسی ہوئی پلیٹ سوبی، رکشی کے سامنے لہرائی. ان برتنوں میں میرے بچے کھانا کھاتے تھے. اس نے آنسوؤں کا گولا حلق سے اتارا. رکشی آپا صرف ایک دن اس کمرے میں رہ کر دکھا دیں. سوبی باجی 1 گھنٹہ ہی بستر پر لیٹ کر دیکھیں. 5 سال 6 سال نہیں کہتا. ضبط سے سرخ آنکھیں مسلتا ہوا وہ تیزی سے بلکہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکلا اور دھڑ دھڑ کرتا زینہ پار کر گیا. تینوں بہنیں پرانے کاٹ کباڑ، سیمنٹ ٹکڑی دیوار کے درمیان مجسموں کی طرح کھڑی تھیں، پسینہ پسینہ. 15 منٹ میں ہی ان کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ گیا تھا. اگست کا آخر تھا. صبا کے صبر اور برداشت کو خراج تحسین کیا پیش کرتی. ندامت اور شرم ساری نے پانی پانی کر دیا. وہ نظر ملانے، بات کرنے سے ہچکچانے لگی. اور صبا واقعی بے زبان ہو گئی تھی. اسے بظاہر کوئی فرق نہ پڑا تھا، مگر ہاں، اس کی زندگی میں ایک فرق ضرور آیا تھا. موسیٰ اس کا عاشق زار بن گیا. وہ تو اس کے اشارے پر شاید آسمان سے چاند تارے بھی توڑ کر لے آتا، مگر وہ کوئی اشارہ بھی تو کرے. وہ تو گونگی ہو گئی تھی. بے تاثر چہرہ، بے رنگ آنکھیں. مامی بھی اب اس سے ڈرنے لگی تھیں. کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت اس کے چہرے اور ہر انداز سے ظاہر ہوتی تھی. وہ صحت مند ہو کر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی حصہ بٹاتی. کبھی کچن میں جا کر ملازمہ کی مدد کر دیتی. کوئی میٹھا بنا لیتی. بچوں کے لیے بھی کچھ تیار کرتی. کچن کی الماریاں صاف کرتی. برتن اندر سے نکال کر انہیں صاف کر کے سیٹنگ بدلتی. موسیٰ کے آفس سے آتے ہی فوراً چائے بنا کر لے جاتی. ملازمہ بیچاری حق تک اسے دیکھا کرتی. مامی کے کمرے میں جا کر ان کا بستر درست کر دیتی. ان کے کپڑے استری کرتی خاموشی سے. اسے کچھ بولتے کسی نے نہیں سنا. اینی، سوبی، رکشی آتی تو وہ خود ان کی خاطر کرتی، بچوں سے کھیلتی. وہ تینوں ہی جھیپی جھیپی رہتی. اس کے چہرے پر کوئی شکوہ یا ملال نہ ہوتا. بے تاثر چہرہ، نہ شرمندہ کرنے والی کیفیت، فخر نہ غرور. رضیہ آپا اس کے پاس آتی. کبھی نرگس کے دوپٹوں پر لیس یا گوٹا لگوانے کو دے جاتی. کبھی قمیص کے گلے پہ ستارے لگوانے ہوتے. نرگس کی شادی کے لیے پرنسپل صاحبہ خود اسے مدعو کرنے آئی تھی، حالانکہ وہ نوکری چھوڑ چکی تھی. شادی دسمبر میں ہونا تھی اور نومبر آ چکا تھا. نرگس کے لیے اچھا سا تحفہ لینا ہے. تم جو لائے ہو باکس بھر کے، اس میں سے ہی کچھ نکال لیتی ہوں. پہلی فرمائش تھی. موسیٰ خوش ہو گیا. نہیں، وہ سب تمہارا ہے. ہم مارکیٹ جا کر لے آئیں گے. دولہا کے لیے بھی. اور میں تو پرنسپل صاحبہ کے لیے اپنی طرف سے بھی گفٹ دوں گا. مجھ پر پڑنے والی ڈاکٹر کی ساری ڈانٹ انہوں نے ہی سنی. وہ مجھ پر قرض ہے. یہ اچھا مناسب موقع ہے ادا کرنے کا. نرگس کی شادی ہو گئی.
اس کی ساس نے بطور خاص موسیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ انہیں اپنا تحفہ بہت پسند آیا تھا۔ رضیہ آپا نے صبا کو ہر موقع پر آگے آگے رکھا۔ وہ نرگس کی بڑی بہن تھی۔ نرگس کی فرمائش پر اس نے ہر فنکشن پر ساڑی پہنی جو موسیٰ اس کے لیے لایا تھا، باکس بھر کے، بقول صبا کے۔ آج کل اس پر روپ بھی آیا ہوا تھا۔ وہ پہلی والی صبا بن گئی تھی اور موسیٰ تن من دھن سے فدا ہونے کو تیار۔ بچے کچھ دن تو انکل ہی کہتے رہے، پھر صبا نے ہی بابا کہلوایا۔ موسیٰ کو اس پر بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے بچوں کو اس نئے رشتے سے خود آگاہ کیا تھا۔ ایک دن وہ چادر طے کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہنے لگی، تم نے 1.5 مہینے کے بعد ہی مجھ سے بچوں کی فرمائش کی تھی، یاد ہے؟ ایک بچے کی۔ دیکھو میں نے آنن فانن تمہاری خواہش پوری کر دی، پلے پلائے 2 بچے دیے ہیں تمہیں۔ وہ خود ہی اس آنن فانن کی طویل عمری سے آگاہ تھی۔ موسیٰ نے کتاب میز پر رکھ دی۔ اور اگر اس دن تم مجھے بتا دیتی، میں جرمنی جانے سے انکار کر دیتا، اور اگر تم نے مجھے غصہ نہ دلایا ہوتا تو میں تمہیں بتانے والی تھی، لیکن اس طرح ہونا تھا سو ہوا۔ اب احساس ہوتا ہے غصہ اچھی چیز نہیں، نقصان زیادہ ہے۔ شکر ہے تمہیں احساس ہوا، آئندہ احتیاط کرو گی۔ اب میں تمہیں دوسری بار پھر تحفہ دے سکتی ہوں۔ موسیٰ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھا، ایک بار پھر کھڑا ہوا، صبا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پرشوق لہجے میں بولا، تھینک یو اینڈ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں خوشخبری کے بعد تمہیں کیا دوں؟ مانگ، کیا مانگتا ہے بچہ؟ وہ بڑی پیار لٹانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی پہلے جیسے دن لوٹ آئے تھے، وہی پہلے جیسی صبا تھی، سب کچھ پہلے کی طرح ہو چکا تھا۔ صبا کو جھٹکا سا لگا، وہ دور ہٹ گئی۔ مجھے وہی پرانے دن لوٹا دو، وہی سزا سنا دو، دیس نکالا جلا وطنی، بن باس کی سزا، اس اوپر والے کمرے کو میرا نصیب بنا دو۔ تم نہیں کر سکتے تو مامی سے کہو، وہ آج بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ کس قدر ٹھنڈا لہجہ تھا، برفانی طوطی جیسا، اور کتنے گرم الفاظ تھے، جھلسا دینے والے۔ وہ ایک لخت شعلوں کے درمیان گر گیا تھا، ہر سمت آگ تھی، دھواں ہی دھواں۔ وہ دھم سے کرسی پر گرا، نہ جانے کیا کیا یاد آیا، وہ کمرہ، وہ پلنگ، وہ برتن، اور صبا کو بھی تو وہی کچھ یاد آیا تھا۔ موسیٰ سے ضبط نہ ہوا، دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانک کر رونے لگا، روتا چلا گیا۔ برداشت نہ تھی اس میں۔ صبا نے اس پر تعسف کی نظر ڈالی، بچپنا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ مامی گھبرا کر اندر آئیں، صبا آندھی کی طرح باہر۔ وہ صحن میں جا کر محسوس کرنے لگی، کیا میں سن ہو گئی ہوں یا اکڑ گئی ہوں؟ یہ عجیب سا احساس تھا۔ موسیٰ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس نے تو کچھ سہا نہیں، بھگتا نہیں، جو کچھ میں نے سہا اور سہتی ہی گئی، پھر یہ کیوں اتنا بے قرار؟ اف، سنجیدگی ہی نہیں، بچپنا ہے ابھی تک۔ مامی اس کے پاس آ کر رکیں۔ انہیں یہ توقع نہ تھی کہ وہ سیڑھی پر بیٹھی ملے گی، سیمنٹ کی میلی گندی سیڑھی۔ کیا کہا ہے تم نے میرے موسیٰ سے؟ بولو، کیا کر کے آئی ہو؟ وہی تلخ لہجہ، نفرت انگیز الفاظ۔ اس نے بے خیالی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہی غضبناک چہرہ، آگ اگلتی آنکھیں، سن ہوتے اعصاب، گرمئی جذبات سے اپنی اصلی حالت میں آنے لگے۔ ارے بولتی کیوں نہیں؟ گونگی ہو گئی ہو کیا؟ بتا، کیا کہا ہے میرے بیٹے سے؟ اسی سے پوچھیں، ابھی تو ہے، کہیں گیا نہیں۔ وہ تیز آواز میں بولی، 6 سال پہلے کے مقابلے میں غصہ۔ وہ بتا دیتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ بتا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، نہ پہلے کچھ کیا تھا نہ اب۔ اور اس سے کہہ دیں کہ اب اگر کہیں جانا ہے تو بتا کر جائے، مجھ پر تہمت لگا کر نہ جائے۔ کتنا مختلف سین تھا اس 6 سال پہلے کے سین سے۔ مامی ڈر گئیں، وہ تو کبھی بچپن میں نہیں رویا، اب اسے کیوں جائے گا کہیں؟ ضرور کوئی بات کر کے یہاں چورے کی طرح آ کے بیٹھ گئی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ میں نے تو کہا چلو بھائی میاں بیوی راضی، مگر تیرا تو دماغ ہی عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ میرا بیٹا ہے، وہ میرا خون، میرے اشارے پر آج بھی تیرا پتہ صاف کر سکتا ہے، کسی گمان میں نہ رہنا۔ شامت آئی ہے کیا؟ پھر اوپر جانا چاہتی ہے تو جا، چلی جا، اوپر کا کمرہ خالی ہے۔ غیظ و غضب میں منہ سے تھوک اڑا رہی تھی۔ مامی، میری نہیں، اب اوپر جانے کی آپ کی باری ہے۔
ٹھنڈے لہجے میں گرم انگارہ پھینکا اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، یہ دیکھے بغیر کہ مامی کیسے دم بخود کھڑی رہ گئیں۔ اندر سین کچھ یوں تھا کہ سوئے ہوئے بچے جاگ کر روتے ہوئے باپ سے لپٹے ہوئے تھے۔ فاطمہ دائیں جانب سے باپ کے بکھرے بال سنوار رہی تھی، بے بسی کے عالم میں بال نوچتا تھا وہ۔ بائیں طرف احمد اس کے چہرے پر بوسے دے رہا تھا۔ موسیٰ کے بازو دونوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ نظر اٹھا کر صبا کو اشارے سے بلایا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو وہ بولا، تم سے اچھے تو تمہارے بچے ہیں، تم رلاتی ہو یا آنسو پوچھتے ہیں؟ صبا پر تھکن کا غلبہ ہو رہا تھا۔ اس نے موسیٰ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سوری موسیٰ، گلوگیر آواز میں اس نے کہا۔ دونوں بچے ایک زبان ہو کر بولے، سوری موسیٰ۔ موسیٰ نے اپنے بازو مزید پھیلا کر صبا کو ہلکے میں لے لیا۔ سوری صبا، بہت کمزور کر دیا ہے تم نے مجھے، بچے چلائے۔ سوری پاپا، سوری ماما۔ پھر سب ہنسنے لگے۔ اوائل اگست کی ایک حبس زدہ صبح وہ پھر ماں بن گئی۔ موسیٰ اور بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی اتنا چھوٹا بیبی نہ دیکھا تھا۔ اگر دادی کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو پھپھیوں کے بچے دیکھ لیتے تو اتنی حیرت نہ ہوتی۔ پھپھیاں چھوٹے بچے کے لیے تحائف لائیں۔ دادی نے بھی محبت نچھاور کی۔ صبا خاموشی سے پھپھیوں کا جوش و خروش دیکھتی جو بچے سے تتلا کر باتیں کر رہی ہوتیں۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوتے۔ رضیہ آپا اور نرگس اسے اور بچے کو دیکھنے آئیں۔ رکشی نے ان کو دکھانے یا سنانے کے لیے خوشی کا اظہار کر دیا۔ میں نے سوچا ہے 1.25 مہینہ ہو جائے تو شاندار پارٹی کریں گے، گانے گائیں گے۔ کتنے دن سے گھر میں رونق نہیں ہوئی، کیوں موسیٰ؟ وہ بھول گئی تھی کہ تقریباً ہر ہفتے جب تینوں بہنیں میکے آتی تھیں بچوں کے ساتھ، خاصی رونق گہما گہمی ہو جاتی تھی۔ صبا سے ان کا نمائشی جوش برداشت نہ ہوا، بولنے پر مجبور ہو گئی۔ رکشی آپا، یہ پہلا بیٹا تو نہیں ہے، نہ ہی صالحہ سال کے بعد منت و مرادوں کا پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 بچے ہیں۔ رکشی سٹپٹا گئی۔ وہ اصل میں موسیٰ کے سامنے تو پھر یہی ہوا ہے۔ رضیہ آپا نے حیرت سے پوچھا، تو موسیٰ کو دکھاوے کے لیے پارٹی ضروری ہے؟ لو بھلا، پہلوٹی کے دونوں بچے تو اکیلی صبا نے پالے، تم بہنوں نے تو ان کی شکل دیکھنی بھی ضروری نہیں سمجھی، خوشی منانے کا تو ذکر ہی کیا۔ رکشی تو چپکے سے باہر کھسک گئی۔ اینی پھنس گئی جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ موسیٰ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ کچھ دن آگے سر کے موسیٰ کا خیال تھا کہ تینوں بچوں کے اعزاز میں فنکشن کیا جائے۔ صبا نے سختی سے منع کر دیا، چھوٹے کے لیے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہ تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے، دادی پھپھیوں کا لاڈلا ہے۔ احمد اور فاطمہ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ صرف میرے ہیں۔ ان کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فنکشن کے دن میں احمد اور فاطمہ کو نرگس کے پاس بھجوا دوں گی۔ موسیٰ بخوشی مان گیا اور مامی اس کی فرما برداری پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ موسیٰ کو کمپنی والے اب دوسرے ملک بھیجنا چاہتے تھے، کینیڈا یا امریکہ۔ ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ سب کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات اینی کو بتا رہی تھی۔ اینی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صبا کو اندازہ تو تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر جرات نہیں ہو رہی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اینی نے کہہ ڈالا، صبا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم صوبی باجی، امی، رکشی آپا اور مجھے معاف کر دو؟ ٹھیک ہے، ہمارا رویہ صحیح نہیں تھا، ہم شرمندہ بھی ہیں، مگر اب تو پھر سب پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ بھیا بھی خوش ہیں، تم بھی لاکھوں میں کھیلنے لگی ہو۔ تم ابھی تک ہم سے خفا ہو، بے تکلفی سے بات نہیں کرتی، امی سے بھی۔ لاکھوں کیا، کروڑوں اربوں میں کھیل رہی ہوتی تب بھی میرا رویہ یہی ہوتا۔ اینی، میں فرشتہ نہیں، مگر گزری ہوئی کل کو یاد کرنے کا فائدہ؟ تم بھول سکتی ہو، دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ دلوں کی کدورت کیوں پیدا ہوئی؟ تم بھول سکتی ہو، میں نہیں۔ سوچا تھا میں کبھی ان گزرے دنوں کو کسی کے سامنے نہیں لاؤں گی، لیکن کیا کروں؟ اس دن کی بے بسی جب میں رو رو کر قسمیں کھا رہی تھی،
اور مامی مجھے گھسیٹ رہی تھی باہر نکالنے کے لیے، گھر سے باہر۔ کیسے بھلا دوں ایک شریف زادی کو رات کے وقت گھر سے نکالنے کا مطلب؟ میں اس گھر کی عزت تھی، باہر انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اس شہر میں میرا کوئی عزیز نہ تھا جس کے گھر چلی جاتی۔ میرے ماں باپ نہ تھے، بہن بھائی نہ تھا۔ تمہارا احسان ہے تم نے مامی کو روکا، لیکن اس وقت میں صدمے سے نہیں حیرت سے مرنے کے قریب ہو گئی جب مجھے اوپر کے کمرے میں جانے کے لیے کہا گیا، وہ جینوں والا کمرہ۔ میں نے تو کبھی دن میں بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جب اس کمرے میں رضیہ آپا مجھے پکڑ کر اوپر لے کر گئیں، مجھ میں سکت نہ تھی، شاید ہوش بھی نہ تھا۔ تھپڑ، گھونسے، جسم کا کوئی حصہ چوٹوں سے نہ بچا تھا۔ اس پہلی رات رضیہ آپا مہربان فرشتے کی طرح میرے ساتھ نہ رہتی تو میں خوف سے مر جاتی، مگر بہت ڈھیٹ ہوں۔ اور پھر اگلے دن اس گھر کا کھانا مجھ پر حرام کر دیا گیا۔ اینی، کیا اتنا ظلم کوئی اپنا کر سکتا ہے کسی اپنے پر؟ اور میں اگر اپنی نہ تھی تو وہ جو میرے اندر پل رہے تھے وہ تو تھے۔ موسیٰ کے فون آنے کے بعد بھی کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ نہ موسیٰ نے تم لوگوں کو کچھ بتایا، نہ تم نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے صبا، لیکن حالات کی بہتری بچوں کے تعلق سے بچوں کے تعلق سے کون سا تعلق؟ تم نے کوئی تعلق رکھا؟ کبھی انہیں دیکھنے کی کوشش کی؟ میں مجرم تھی، بچوں کو سزا دینے کا اختیار بھی تم لوگوں کے پاس تھا۔ کیا اس رات کی اذیت بھول جاؤں جب اکیلی چھت پر تڑپ تڑپ کر ٹہل رہی تھی؟ آوازیں دے دے کر گلا بیٹھ گیا۔ کسی نے سنی میری آواز؟ اور کس طرح صبح ناقابل برداشت اذیت سے نیچے اتری تھی۔ ایک ایک سیڑھی پلِ صراط بن گئی، ہر سیڑھی پر لگتا تھا دم نکلا، اور نیچے آ کر جب درد سے بے چین ہو کر چیخ پڑی تھی، رکشی آپا نے اندر سے جھانکا، شاید وہ میری طرف آنے لگیں۔ تب مامی نے کہا، چھوڑو، بھگتے گی خود۔ میرے دل پر چھری کی نوک گڑ گئی۔